آج میں ہوں غازی تربیلا کے ایک گاؤں تھالہ میں۔ میں نے آتے ہوئے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرا ولاگ کا کوئی پلان نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جو ٹرپ ہے اس کے بعد میرا ایک دوسرا پلان تھا تو میں اس کی ویڈیو بناؤں۔ یہاں سے ٹائم میرا جو تھا وہ کافی وہ تھا، شارٹ تھا، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اس سیگمنٹ کو جو ہے وہ میں اسکپ کروں۔ لیکن یہاں پہنچ کے مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ مجھے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، تو تبھی میں نے ابھی پلان کیا کہ میں تھوڑی ویڈیو بناؤں۔ تو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہے، کچھ اس کی خصوصیات ہے اور کچھ اس کے یہاں پہ تھوڑے سے وہ چیزیں بھی ہیں جو کہ یہاں پہ سہولیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہوئے جو راستہ تھا اس حساب سے جو میں نے دیکھا تو وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اگر آپ بائک پہ یا گاڑی میں آئے اور آپ کا جو گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہو جائے یا کوئی اور ایشو آ جائے تو یہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا تو آپ کو کسی دوسری گاڑی کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر آپ گاڑی میں ہوں گے تو آپ کو چاہیے کہ اسٹیپنی آپ اپنے ساتھ رکھیں تیار، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہوا تو بھائی اس کا پھر اسی وقت کے حساب سے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اور اگر آپ بائک پہ ہیں تو تب بھی یہاں یا اس طرف آنے سے پہلے آپ کو مکمل طور پر تیاری کر لینی چاہیے، ہر قسم کی یہ یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیک کر کے یہاں کی طرف نکلے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی شارٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پہ جو کریانہ سٹور ہیں اس کا تھوڑا سا شارٹیج ہے۔ یہاں پہ آپ کو بچوں والی جو چیزیں ہوتی ہیں دکان پہ وہ آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو بڑا جو سامان ہے جو جنرل سٹورز پہ ملتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ نہیں مل سکتا، اس کے لیے آپ کو غازی جانا پڑے گا۔ میں نے توال اس کو ہم کہتے ہیں یہ سر پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ گرمی جو ہے آج تقریباً کوئی تیسرا چوتھا دن ہے کہ زیادہ ہے، لیکن آج میرے خیال میں کچھ زیادہ ہے۔ میں نے موسم تو چیک نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ گرمی ہے۔ ہم پہنچا ہے چومیاری اور راستہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی خراب، لیکن شکر ہے کہ پہنچ جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے یہ ہے کھڑی گنگر کے پہاڑ، اور میں جہاں پہ موجود ہوں یہ ہے چومیاری، اور میرے بالکل اوپر جو ہے یہاں کا سکول ہے جو سرکاری سکول ہے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں اور آپ درے پہ آئیں، مطلب آپ شروع سے غازی سے جب آپ نکلیں یہاں کے لیے اور آپ مکمل درے پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایشو آ سکتا ہے کہ یہ راستہ خراب ہوتا ہے۔ یہ راستہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں کے کسی مقامی شخص یا پھر غازی میں ہی کسی نہ کسی سے پوچھیں کہ بھائی میں نے اس طرف جانا ہے، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اوپر کی طرف راستہ کیسا ہے۔ اور اگر آپ درے پہ نہیں آتے اور آپ شارٹ کٹ پہ آتے ہیں اور اوپر سے آتے ہیں
تو بھائی وہاں کا بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایشو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی مقامی شخص سے جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پائپیں بھی جگہ جگہ پہ ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ کچھ مقامی افراد سے ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر جو ہے یہ پانی جمع ہوتا ہے اور وہاں سے پھر یہ پانی نیچے جو ہے پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ باغات بھی ہیں مالٹے کے اور اس طرح، اور یہاں پہ باقی بھی سفید اور اس کے درخت ہیں جو کہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کا جو پتھر ہے تو یہ تو یہاں پہ جو درے کے قریب جو پتھر ہے یہ تو اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہے، مطلب مضبوط نہیں ہے، لیکن جو پہاڑوں پہ ہے اور جو کچھ خصوصی پہاڑ ہیں تو وہاں پہ جو پتھر یہ اس قسم کا پایا جاتا ہے تو وہ جو قبروں میں خاصوں کے لیے استعمال کیے جو اوپر ڈالتے ہیں دیواروں کے اوپر قبروں کو بند کرنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اور ایک ہمارے جو غازی سے آپ ٹوپی کی طرف جائیں تو راستے میں آپ کو گلا ہملٹ ایک جگہ ہے، وہ ہے وہاں پہ آپ کو یہ پتھر جو ہے یہ بہترین قسم کا مل جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے کافی جگہوں کو یہ پتھر سپلائی کی جاتا ہے۔ ہمارا یہ ٹور ایک ایمرجنسی ٹور تھا، ہم کسی خاص کام کے لیے آئے تھے اور سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کا بھی بتاؤں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں لنک دے دوں گا، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ہارر پلیس پہ ہم نے پارٹی کی تھی، تو یہ اس سے کافی آگے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک میں ویسے بھی دے رہا ہوں، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اوپر، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا، وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن وہ رات ہی چونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا نیکسٹ پلان ہے دوستوں کے ساتھ کہ ہم پراپرلی پلان کر کے آئیں اور آپ کو دکھائیں کہ اس کا علاقہ اوپر جو ہے وہ کس قسم کا ہے، وہاں پہ کون کون سی سہولیات ہیں، اور یہاں پہ آپ ایز اے ٹورسٹ آ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ یہاں کے مقامی لوگ کا تو ایشو نہیں ہے، لیکن آپ باہر سے آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ میرے پیچھے جو ہے وہ آپ کو اسکول دکھ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ جو خرچہ بنیادوں پہ کرتے ہیں تو یہ باقی آبادی کے جو ایک منزلہ عمارت ہوتی ہے اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر بنیادی ہل گئی تو بھائی سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ حالیہ جو بارشیں ہوئی تھی تو یہ اسی طرح کے مزید اور بھی کچھ دریں ہیں جس پہ پانی آتا ہے، تو جو پہاڑوں سے جو بھی اوپر سے جو پانی آتا ہے تو یہ یہیں سے ہو کے گزرتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی جب جمع ہو کے یہاں سے نکلتا ہے تو یہ کافی تباہی لے کے آتا ہے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو یہاں کے رہائش ہے تو یہ سارے یہاں پہ قید ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، کیونکہ یہاں پہ کراسنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، اور یہاں کی اتنی زیادہ آبادی ہے نہیں کہ یہاں پہ پل وغیرہ تعمیر کی جائے یا اس کا کوئی نعم البدل جو ہے یہاں پہ بنایا جائے، تو موسٹلی جو ہے یہاں کا درہ ہی یوز کیا جاتا ہے ٹریفک کے لیے، جو آنے جانے کے لیے، تو اس پہ تو پل بن نہیں سکتا، البتہ اگر ایک سائڈ سے دوسری جگہ یا دوسری سائڈ پر جانا ہوتا تو پھر یہ پاسبل تھا کہ وہاں پہ ایک آدھ پل بنائی جائے۔
ٹھنڈا ٹھنڈا شربت. شربت کی کاریگری ہو رہی ہے کاریگری. اتنے خراب راستوں پہ گئے ہیں تو سارا کچھ ہل چکا ہے.